یا مہدی مددی. اپنی قیمت سستی مت لگاؤ. اس لیے مولا متقیان حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام امام فرماتے ہیں کہ نفس کی کم سے کم قیمت جنت ہے. کم سے کم، پتہ نہیں آگے کیا ہوگی. کم سے کم بیچو نہیں اپنے آپ کو ایک گناہ کی وجہ سے، ایک تصویر کی وجہ سے، ایک نامحرم سے تعلقات کی وجہ سے نہیں بیچو. نفس کو بچائیں جوان. روح پاک ہوگی کمال پہ جائے گی. کمال پہ جائے گی تو پھر نظر آئے گا کہ اب کرنا کیا ہے. امام کہاں ہے؟ امام ہے، ہمیں نظر نہیں آتا. ظاہر ہے جب روح پرواز کرے گی تو امام نظر آئے گا. اب ہر آنکھ اس کو تھوڑی دیکھ سکتی ہے. خدا قرآن میں کہہ رہا ہے میں نے نجاست کو ان سے دور کر دیا ہے. میں نے نجاست کو ان سے دور کر دیا ہے. تم بھی پاک ہو جاؤ. تم پاک ہو جاؤ، میں تمہیں ان کے قریب کر دوں گا. پاک کریں آنکھوں کو. چاہتے ہیں امام کو دیکھنا؟ اگر واقعاً چاہتے ہیں امام کو دیکھنا، آپ یقین کریں پھر ان آنکھوں کو گریا کرنا پڑے گا. ان آنکھوں کو آنسو بہانے پڑیں گے. متا ترانا کب آپ ہمیں دیکھیں گے اور ہم آپ کو دیکھیں گے. عزیزوں الیہ یوسف زہرا ہے. یوسف زہرا کو ہر کوئی تھوڑی دیکھ سکتا ہے. اپنے آپ کو اس قابل کریں. یہی در ہے، یہ بی بی کا در ہے. اگر آپ اس کو کھٹکھٹائیں گے تو بی بی خود وصل کر دیں گی، چھوڑ دیں گی. عزیزان محترم، ہم آگے بڑھیں. میں بہرحال اپنی حدیث کو یہیں روکتا ہوں اور ہم اپنے آپ کو متصل کریں. آپ یقین کریں کہ اگر ہم اس خاتون اول سے اپنے استغاثے کو اچھا کر لیا، یا مولاتی یا فاطمہ اغیثینی، کہ آپ ہی میری مولا ہے، میری مدد کریں، مجھے نکالیں اس مشکل سے تاکہ میں امام تک پہنچوں. امام تک پہنچنا کمال ہے اور یہی وہ راستہ ہے جو نجات دیتا ہے. اور بی بی کا بڑا تعلق ہے امام زمانہ کے ساتھ. علماء جو واقعات اور روایات بیان کرتے ہیں خود امام بھی بیان کرتے ہیں. یعنی خود امام زمانہ جل اللہ تعالیٰ فرج خود امام بیان کرتے ہیں کہ میرے لیے رول ماڈل رسول خدا کی بیٹی ہے. یعنی دنیا امام کا انتظار کر رہی ہے اور امام جو ہے وہ بیوی کو اپنا رول ماڈل بنا رہے ہیں. تو رابطہ بہت مضبوط ہے. آپ بیوی سے سفارش کریں کہ آپ مجھے میرے امام سے جوڑ دیں. کیوں نہیں جوڑیں؟ کیونکہ وہ انتظار کر رہی ہیں کہ کوئی آئے اور میرے جلتے ہوئے دروازے کا بدلہ لے. کون لے گا؟ یہی تو لے گا، یہ فرزند لے گا نا. دعا ندبہ میں پڑھتے ہیں اینہ بدم مقتول کربلا. کہاں ہے جو کربلا کا بدلہ لے گا؟ وہی تو ہے. اب اگر اس کو نہیں آنے دے رہے، خدا کی مرضی ہے، اذن الہی ہے، لیکن اس اذن الہی کے ساتھ ساتھ میری تیاری بھی تو ہونی چاہیے کہ میں تیار ہوں. اب ظاہر ہے اس تیاری کے لیے سب سے پہلے انسان کسی اور کو تو نہیں کچھ کہہ سکتا کہ بھئی آپ ٹھیک ہو جاؤ، آپ ٹھیک ہو جاؤ. سب سے پہلے تو انسان اپنے آپ کو دیکھے کہ میں ٹھیک ہو رہا ہوں کہ نہیں ہو رہا. میری عبادت، میرا دنیا کو دیکھنے کا نظریہ، میری بصیرت، میرا کام کرنا، میرا اٹھنا، میرا بیٹھنا، میری فیملی، میری پڑھائی، میرا ایجوکیشن، میرے رابطے، میرا ارتباط، یہ سب کیا ہے؟ یہ سالم ہوگا تو میں امام